صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بعض لوگ اولاد کی طلب کے معاملے میں بڑے مستغنی ہوتے ہیں، حالانکہ اولاد کا طلب کرنا ایک مستحب امر ہے، اور خود قرآن کریم نے اولاد طلب کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جب مقاربت کو جائز قرار دیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم اس مجامعات اور مقاربت کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اولاد مقدر فرمائی ہے اس کو طلب کرو۔ اور اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ یہاں ما کتب اللہ لکم سے مراد نیک صالح اولاد ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وہ ایک مرفوع حدیث لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطلبوا الولد والتمسوا، اللہ سے نیک صالح اولاد طلب کرو، اس لیے کہ نیک اولاد دل کا ثمر اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور بانج عورت سے بچو۔ ایسے ہی حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایک بڑی حسب نسب والی خوبصورت عورت ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، البتہ وہ بانج ہے، اولاد کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ ان صاحب نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا، آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر منع فرمایا۔ پھر ان صاحب نے تیسری مرتبہ پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دیگر امتوں پر فخر کروں گا، لہذا تم بہت زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد والی عورت کو اپنے لیے پسند کرو۔ اور زیادہ اولاد والی پتہ کیسے چلے گا؟ وہ اس کے خاندان کی دیگر عورتوں کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ اگر وہ صاحب اولاد ہیں، زیادہ اولاد والی ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تم میں سے بہترین عورتیں وہ الولود الودود، جو خاوند سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ صاحب اولاد ہیں۔ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں بتلاؤں کہ وہ کون سی ہیں؟ پھر فرمایا کہ جو تم میں سے زیادہ اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہو اور اس کے ہاں اولاد کی زیادہ امید ہو، یہ عورتیں جنتی عورتیں ہیں۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا طلب کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایک مستحب امر ہے، اور خود شریعت نے اسلام کی تعلیمات میں اس چیز کی ترغیب ہے، اور خود انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات وہ اولاد کی طلب کرتے رہے ہیں۔ اس میں کسی کے ذہن میں یہ اشکال یا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت بانج ہو تو کیا اس سے نکاح نہ کیا جائے؟ تو جب تک کسی عورت سے آپ نکاح نہیں کریں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بانج ہے؟ لہذا نکاح تو اپنی ترجیحات کے مطابق آپ کر لیں گے، لیکن اگر طلب کے باوجود اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ملتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس عورت کو چھوڑ دیں، بلکہ اگر آسانی سے آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ اور اگر ایسی عورت مطلقہ ہو چکی ہو تو عام طور پر جو لوگ دوسرا نکاح کرتے ہیں وہ حصول اولاد کے لیے عام طور پر نہیں کرتے، یا کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور وہ صاحب اولاد ہے تو اس کو گھر سنبھالنے کے لیے کسی خاتون کی طلب ہوتی ہے، تو وہ لوگ
ایسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال نکاح کرنے سے پہلے تو اندازہ نہیں ہوگا، ایک خاندان کی عورتوں کو دیکھ کر ایک اندازہ ہی لگانا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اقدام کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب نطفہ رحم مادر میں قرار پکڑ جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے وہاں مقرر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ نطفہ ہے۔ پھر جب اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے، یعنی جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ جمع ہوا خون ہے۔ پھر جب اس کی مزید شکل تبدیل ہوتی ہے اور گوشت کے ٹکڑے کی شکل اختیار کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کو مکمل فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے ہر چیز کو پھر مقدر کر دیا جاتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا نیک بخت اور بدبخت ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ رحم مادر میں ہے۔ یہاں عام طور پر ایک اشکال لوگوں کے اذہان میں پیدا ہوتا ہے کہ آج کل طب اور میڈیکل بڑی ترقی کر چکا ہے، الٹرا ساؤنڈ جیسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جس کے ذریعے سے رحم مادر میں جو کچھ ہے اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ تو اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہے ما تحت الاسباب۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب ہو، یعنی اسباب کے بغیر، اسباب کے واسطے کے بغیر علم ذاتی، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وہ علم غیب ہے۔ اگر کسی کو اسباب ظاہرہ کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو یہ چونکہ ما تحت الاسباب آتا ہے، لہذا یہ علم غیب نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر سائنسدان وہ سورج کا حساب لگا کر بتلاتے ہیں کہ فلانی تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا، یا آپ گھڑی کے ذریعے سے وقت معلوم کر لیتے ہیں۔ تو یہ اسباب کے ذریعے سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ جو علم اسباب سے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ الٹرا ساؤنڈ تو کچھ لوگ کرواتے ہیں، کیا ساری دنیا کے بارے میں آپ بتلا سکتے ہیں کہ کس کے بطن میں مذکر ہے اور کس کے بطن میں مؤنث ہے؟ اسی طرح آپ الٹرا ساؤنڈ تو انسانوں کا کرتے ہیں، تو جنگل کے اندر جو جانور ہیں، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، ان کے بطن میں، مادہ کے بطن میں کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو علم ہے؟ کیا سائنس بتلا سکتی ہے؟ اور ان اسباب کو پیدا کس نے کیا؟ یہ مشینری کس نے بنوائی؟ انسان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنوائی۔ تو اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مہیا کی۔ پھر آپ ان مشینوں کے ذریعے سے یہ تو بتلایا جا سکتا ہے، اگرچہ بسا اوقات اس میں غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن کیا اس مشین کے ذریعے سے یہ بتلایا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، طویل العمر ہوگا یا قصیر العمر ہوگا، وہ تنگ دست ہوگا یا مالدار ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ کہاں وفات پائے گا اور کس حالت میں وفات پائے گا؟ ظاہری بات ہے کہ ان میں سے کسی بات کا علم کسی مشین کے ذریعے سے ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور ہر جزئی کا علم، ہر ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر کچھ اسباب کے ذریعے سے انسانوں کو تھوڑا بہت ظاہری سا علم حاصل ہو گیا تو یہ اس آیت مبارکہ کے خلاف نہیں ہے۔ پھر الٹرا ساؤنڈ بھی کسی موقع پر جا کر
رہنمائی کرے گا، جس حالت میں وہ ابھی پانی کا قطرہ ہے، یہ جمع ہوا خون ہے یا گوشت کا لوتھڑا ہے، اس حالت میں تو الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت میں بھی جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ پھر بلا ضرورت الٹرا ساؤنڈ کروانا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، ضرورت کے پیش نظر کروایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ظالم ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے تو وہ ضائع کروانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر ضرورت شرعیہ ہو، یعنی کوئی ماہر ڈاکٹر یہ تجویز کرے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے اور اس حمل کو ضائع کروانا پڑے گا، اسقاط کروانا پڑے گا، تو اس وقت سے پہلے کہ جب تک اس کے اعضاء نہ بنے ہوں، ظاہر نہ ہوئے ہوں، تو ضرورت کے وجہ سے ضائع کروانا جائز ہے۔ اور اگر اس کے اعضاء بن چکے ہوں، جس کا اندازہ تقریباً 4 ماہ بتلاتے ہیں، تو پھر اس کو ضائع کروانا شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ یہ قتل ولد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے، اخراجات کے خوف سے بچے کا اسقاط کروانا، یہ تو شرعاً بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے ہلاک مت کرو، قتل مت کرو، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اور یہ گناہ بڑے درجے کا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے اس بچی یا اس بچے کے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے۔ ملکہ نور جہاں جو عالمگیر اورنگزیب کی بیوی بنی، ملکہ بنی، اس کے بارے میں نے سنا کہ اس کے والدین نے مفلسی کی خوف سے ضائع ہونے کے لیے اس کو ایک جگہ چھوڑ دیا تھا کہ یہیں بیچاری وفات پا جائے گی، چونکہ ہم اس کے دودھ کا، ہم اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ملکہ بنی ہے، اپنے وقت کی بادشاہ کی بیوی بنی ہے، تو کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کیا لکھی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کس کی برکت سے اللہ ہمیں کیا کچھ برکتیں عطا فرمائیں گے ہم نہیں جانتے۔ اس لیے جب حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ یہ تو میں نے بیٹی جن دی ہے، حالانکہ وہ امید تو یہی لگائی بیٹھی تھی کہ اللہ بیٹا دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس الذکر کالانثی، اس جیسا کوئی مرد نہیں ہے، یہ ایسی برکتوں والی ہم نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی تقدیر پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہمیں امید لگ جائے تو بننے والی ماں بھی اعمال میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور بننے والا باپ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، طہارت کا اہتمام کرے، تقوی کو اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگے، اور ایسی اولاد مانگے جو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نجات کا اور عزت کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔